ہواؤں میں جذبات ہیں مرحبا کے، فضاؤں میں نغمات ہیں صلی علی کے، درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے، غلاموں سجاؤ حضور آ گئے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، گھر گھر جشن کا شمع ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں محافل کا انعقاد ہو رہا ہے۔ تو جہاں آپ جشن کرتے ہیں، جہاں آپ محافل کا انعقاد کرتے ہیں، وہیں یہ دو کام بحیثیت مسلم ضرور کیجئے۔ پہلا یہ کہ آپ جہاں بہت سے اخراجات جشن منانے میں کرتے ہیں، محلے سجانے میں کرتے ہیں، گلیاں سجانے میں کرتے ہیں، اسی میں سے کچھ پیسے نکالیے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک سیرت کی کتاب خریدیے اور دل سے اس کا مطالعہ کیجیے۔ کیونکہ جس پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس کے عشق کا ہم دم برتے ہیں، اس پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی تو پڑھنا چاہیے کہ وہ ان کی بایوگرافی کیسی تھی، ان کی سیرت و کردار کیا تھا۔ تو اس کو آپ ضرور پڑھیے تاکہ ہمیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے شب و روز اور آپ کے احوال کی خبر ہو سکے۔ اس کے لیے میں چند ایک کتابیں آپ کو ضرور سجیسٹ کروں گا۔ اگر آپ مختصر پیرائے میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھنا چاہتے ہیں تو علامہ نور بخش توکلی علیہ رحمہ کی کتاب ہے سیرت رسول عربی، مختصر، جامع اور انتہائی خوبصورت پیرائے میں لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اگر آپ اس سے بھی مختصر کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب ہے نور الابصار کہ آنکھوں کا نور۔ یہ انتہائی مختصر کتاب ہے۔ اس کے پہلے باب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کے جو مختلف مراحل ہیں اس کو کڑی سے کڑی ملا کر بیان کیا گیا ہے، انتہائی شاندار طریقے کے ساتھ۔ پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کو احادیث صحیحہ سے بیان کیا گیا ہے، اور لاسٹ پر مختلف جو شعراء ہیں، نعت کو شعراء، ان کے شاعرانہ کلام کو حصہ بنایا گیا۔ مثال کے طور پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام کو شامل کیا گیا ہے، امام بصیری علیہ رحمہ کے قصیدہ بردہ شریف کو شامل کیا گیا ہے، اور بھی کئی مختلف شعراء کے کلام کو شامل کیا گیا ہے۔ تو آپ اس کتاب کا اگر مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کے دل میں اس کے رسول کی ایک چمک پیدا ہو جائے گی۔ ایک اور کتاب جو انتہائی شاندار کتاب ہے سیرت کے باب میں، وہ ہے الرحیق المختوم، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کی یہ کتاب ہے۔ اور اس کتاب کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کتاب میں ماخذ یعنی جہاں سے لٹریچر لیا گیا ہے وہ سیرت کی کتابوں کی بجائے زیادہ انحصار قرآن پر کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ احادیث صحیحہ پر انحصار کیا گیا ہے۔ تو آپ اس کتاب کا بھی مطالعہ کریں تو اس سے بھی کریم آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ کے احوال آپ کو بڑے اچھے سے معلوم ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ محض کریم آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کا تذکرہ پڑھنا چاہتے ہیں، کریم آقا علیہ السلام کے حلیہ کا احوال پڑھنا چاہتے ہیں، کریم آقا کے قد و قامت کیسے تھے، کریم آقا علیہ السلام کے رخسار کیسے تھے، کریم آقا علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کیسے تھے، نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبرین کیسی تھی، تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ہی ایک کتاب ہے سراپائے حسن رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اس کا مطالعہ کیجئے، نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال میں آپ کھو کے رہ جائیں گے۔ تو مختصراً یہ ہے کہ ماہ ربیع الاول میں جہاں آپ بہت سے دیگر کام کر رہے ہیں، بحیثیت مسلم میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم کریم آقا کی سیرت کا بھی مطالعہ ضرور کریں۔ اور دوسرا کام جو ماہ ربیع الاول میں بحیثیت مسلم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، وہ ہے کہ ہم کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں بکثرت درود و سلام پڑھیں، کیونکہ میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ ماہ ربیع النور میں، ماہ ربیع الاول میں جہاں بہت سے دیگر کام کرتے ہیں، ان میں کریم آقا کی بارگاہ میں جو سب سے شاندار، سب سے زیادہ قبول ہو جانے والا تحفہ اگر کریم آقا کی بارگاہ میں کوئی امتی پیش کر سکتا ہے تو وہ درود و سلام ہے۔ تو بکثرت درود و سلام پڑھیے،
اس سے کریم آقا علیہ صلاۃ والسلام کی بارگاہ کا آپ کو قرب بھی میسر آئے گا۔ تو آپ دیگر معاملات کے ساتھ ساتھ یہ کام برحل ضرور کیجئے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا کرے۔